الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. محترم حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں اور ان دنوں میں عمل کا ثواب بہت ہی بڑھا ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے نیک عمل اللہ کو جتنے محبوب ہیں وہ سال کے دوسرے دنوں میں اتنے محبوب نہیں ہیں. سال کے دوسرے دنوں میں جو عمل کیے جائے ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو ذی الحجہ کے اس 10 دنوں میں کیے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ولل جہاد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سال کے دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی وہ درجہ نہیں ہے جو ان دنوں کے عمل کا ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، ہاں دوسرے دنوں میں جہاد کا بھی وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں. الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ہاں جو شخص جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اس کا یہ عمل ان دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کس قدر ہے، کتنی زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اس میں کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح یہ عام ہے اور متنوع، اس سے یعنی عمل صالح کی متعدد صورتیں ہیں. قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، توبہ و استغفار، اور اسی طرح سے صدقہ، روزہ، اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں. تو جس انسان کے بس میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے ان دنوں میں نیک عمل اسے کرنا چاہیے. اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. خاص طور سے اس عشرے میں بلکہ 13 ذی الحجہ تک، ایام تشریق تک انسان کو کثرت سے تکبیر پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بازار میں نکلتے تھے اس عشرے میں اور تکبیر پکارتے تھے اور لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر پکارتے تھے. یعنی اب اپنے اپنے طور پر لوگ تکبیر پکاریں گے، اجتماعی طور پر ذکر کا اہتمام نہیں کریں گے. بس یاد دہانی کے طور پر انسان نے تکبیر پڑھ لی، پھر اپنے اپنے طور پر لوگ پڑھتے رہیں گے. تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے انسان کو اگر موقع ملے تو اسے اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ موقع نکال کر نوافل کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اسی طرح سے قیام اللیل کا، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا چاہیے. یہ بہترین موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے نیکیاں کمانے کا، زاد آخرت جمع کرنے کا. اسی طرح سے اس عشرے میں 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے. خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس دن کا ثواب، اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے انسان کے گناہ صغیرہ وہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک دن انسان روزہ رکھے اور اس کے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائے، یعنی 1 سال پچھلے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے. تو اس ثواب کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. خاص طور سے اس عشرے کو اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، تسبیح و تحلیل سے، توبہ و استغفار سے اور دیگر اذکار سے، اللہ رب العالمین کے رضامندی والے کام ہیں ان سے پر اور معمور کرنا چاہیے. اور اس عشرے کو
یوں ہی غفلت میں لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ان پر ہمیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔